بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کو رات کو مچھر کاٹتے ہیں تو رات کو سوتے وقت ہاتھ اور پاؤں پر سرسوں کا تیل لگا کر سویا کریں۔ اسے آپ کو ساری رات مچھر نہیں کاٹیں گے۔ سونف والی چائے پیو گے تو نظر کمزوری دور ہوگی۔ کالی مرچ پٹھوں کمزوری دور کرتی ہے۔ چھوٹی الائچی کو پانی کے ساتھ کھا لیا جائے تو چکر آنا رک جاتے ہیں۔ صبح کا ناشتہ بالکل ہلکا پھلکا اور ہیلدی کیا کریں اور دوپہر کو روٹی کھانے سے گریز کریں۔ پیٹ کبھی باہر نہیں نکل پائے گا۔ نکسیر کا خون اگر بار بار بہتا ہو تو اس سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر جاپانی پھل کا استعمال کیے جائے تو اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات مل سکتی ہے۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کرنے سے کئی سالوں تک جھریاں نہیں آتی اور پانی میں کے گلاب ڈال کر نہانے سے کبھی بھی بدن سے بدبو نہیں آئے گی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہو، سر کی خشکی ہو یا دماغی کمزوری یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں زیتون کا تیل لگایا کریں۔ کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانے کے دوران پانی نہ پیو، بدن کو طاقت ملے گی۔ ناف میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کائلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ گلے کے درد کے لیے نیم گرم دودھ سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں۔ دماغ کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات بھولے نہیں تو سورج مکھی کے تیل سے ماتھے پر مالش کیا کرو۔ انار معدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکثیر ہے۔ یہ نظام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے۔ اگر کان میں کوئی کیڑا مکوڑا چلا جائے تو سرسوں کے تیل سے کانوں کو بھر لیں، کچھ دیر میں کیڑا اوپر کی جانب آ جائے گا۔ سونے سے قبل سر پر پانی ڈال لو، آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا اور صبح آنکھ کھلتے ہی کھجور کھا لو، معدہ بالکل درست رہے گا۔ گھر میں جو بھی کھانا بنائیں اس میں بانس کی جڑ کا سفوف 1-2 چٹکی ڈال دیں۔ انشاءاللہ بانس کی طرح تیزی سے قد بڑھنے لگے گا۔ یہ سفوف آپ کو کسی بھی پنسار سٹور سے آسانی سے مل جائے گا۔ اگر سستی اور تھکاوٹ کو کم کرنا چاہتے ہوں یا ہڈیوں میں طاقت چاہتے ہوں تو دن میں کم از کم 8 گلاس پانی ہر صورت میں پیا کرو اور چند دانے کشمش کھایا کرو۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے اور نہار منہ سیب کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو یا وہ روزانہ کھجوریں کھائیں۔ اس کے علاوہ لال چقندر بھی ان کے لیے بہترین ہے۔ دانتوں پر نیم کے مسواک کرنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ کلونجی کا پاؤڈر بنا کر اس کو دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہو وہ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھا لیں، اس سے قبض ختم ہو جائے گی۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا پانی نکال کر پی لیں، اس سے جسم کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر کسی کپڑے پر ضدی داغ لگ جائے اور وہ اتر نہ رہا ہو تو اس کو اتارنے کے لیے ادرک کا رس اس پر مسل دو۔ اگر کوئی شخص کھانسی یا بخار میں مبتلا ہو تو وہ رات کو سونے سے پہلے سرسوں کا تیل انگلی پر لگا کر اپنی ناف میں لگا لے، انشاءاللہ اس سے فوری آرام آ جائے گا۔ اگر پھلوں کا زیادہ استعمال کیا جائے تو ڈپریشن کے مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ کھانے کے بعد 1 دانہ کھجور کا کھا لیا کرو، آپ ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن ہو جاتی ہے
آم گھی کے اندر نمک ملا کر مالش کرنے سے جسم کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ پھولے مسوڑوں پر سرسوں کے تیل سے نمک شامل کر کے مساج کریں، مسوڑے کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ ادرک کا رس آدھا چمچ، دیسی گھی آدھا چمچ مکس کر کے روزانہ 1 چمچ صبح و شام پینے سے پرانا کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہ ٹوٹکا استعمال کرنے والا انشاءاللہ آئندہ کے لیے کمر درد سے محفوظ رہے گا۔ پھوڑے پھنسی کے لیے دیسی مرغی کے انڈے کی سفیدی میں 1 چمچ تل کا تیل ملائیں اور پھوڑے یا پھنسی کی جگہ پر لیپ کر دیں، بہت فائدہ مند ہے۔ عورتیں اپنے بال کالے اور گھنے رکھنا چاہتی ہیں، وہ نہانے کے بعد ناریل کا تیل بالوں میں لگا لیا کریں، بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ ہلدی کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے کے فائدے۔ ہلدی بڑھے ہوئے پیٹ کو کم کرتی ہے، امراض قلب کو روکنے میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ ہلدی کا پابندی سے استعمال کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ ہلدی بلڈ شوگر کی سطح میں کمی لاتا ہے، جوڑوں اور ورم کی تکلیف کے لیے مفید ہے۔ دماغی افعال میں آنے والی کمی سے تحفظ دلاتا ہے۔ جس عورت کے چہرے کا رنگ خراب ہو یا چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے تو وہ عرق گلاب میں 2 چیزیں ملا کر لگا لے، چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ عرق گلاب 2 چمچ، دودھ 4 چمچ، شہد 1 چمچ، تمام چیزیں اچھی طرح مکس کر کے پھر چہرے پر اچھی طرح لگا کر 15 منٹ کے بعد سادہ پانی سے چہرہ دھو لیں۔ خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ پیشاب کی جلن ہو تو کھیرا کھا لیا کرو۔ چہرے کے بالوں کو ختم کرنا ہے تو چہرے پر پھٹکڑی مل لو۔ نیم کے سوکھے پتوں کی دھونی سے مچھر اور مکھیاں بھاگ جاتی ہیں۔ ادرک کا رس نکال کر شہد میں ملا لیں، اسے چاٹنے سے چھاتی کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ مسواک کرنے سے عقل بڑھتی ہے اور کھانا ہضم ہوتا ہے۔ سر پر جہاں گجا پن ہو وہاں پر دھنیے کا رس لگانے سے سر کے بال آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ 1 ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ کھائیں، اس سے جسم میں نیا خون بنتا ہے اور طاقت آتی ہے۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کرو، کبھی دمہ یا سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ دائمی نزلہ اور بلغم ختم کرنے کے لیے میتھی دانہ 2 چائے کے چمچ 1 کپ دودھ میں جوش دے کر شہد سے میٹھا کر کے صبح شام پی لیں۔ کسی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرو، درد فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے، اس لیے پٹھوں کے مرض سے نمک یا تو چھوڑ دیں یا کم استعمال کریں۔ سوکھے دھنیے کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ انجیر کھاؤ، جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو 1 چٹانگ تک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا گڑ کھا جائیں۔ 2 ہفتے لگاتار کریں، پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بوڑھے لوگ زیادہ دن تک استعمال کریں۔ 7 عدد کشمش لے لیں اور سورہ فاتحہ 7 بار کشمش پر دم کر کے کھا لیں۔ 40 روز عمل کریں، انشاءاللہ حافظہ تیز ہو جائے گا۔ زیادہ ٹھنڈا پانی سے نہانے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جوڑوں میں سردی بیٹھ جاتی ہے جس سے ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے۔ جو لوگ سونے سے قبل واش روم سے فارغ نہ ہوں، ان لوگوں کو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔
جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کے دانے چوس لے، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ پودینے کا روزانہ استعمال کرنے سے معدے کے امراض سے بچ سکتے ہیں۔ میٹھے مشروبات زیادہ استعمال کرنے سے گریز کرو، یہ جسم میں پانی کی کمی کرتے ہیں۔